الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک عرصے کے بعد اپنے تمام پرانے دوستوں سے، جن کے ساتھ میرا بچپن گزرا، میری جوانی گزری، اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ اسی جگہ پر، اسی محلے میں اکٹھا کیا، اور پروگرام شروع کرنے سے پہلے اللہ سے یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں بھی اسی طرح جمع کرے۔ جو آیت آپ نے سنی ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، سورت نمبر 17 اور آیت نمبر 9 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک بہت بڑی نعمت اور خوشخبری کی خبر دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بلا شبہ یہ وہ قرآن ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دو مومنین کو۔ کون سے مومنین؟ یعملون الصالحات، جو عمل صالح کرتے ہیں، ان کے لیے کیا بشارت ہے؟ ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشارت کس کو دی ہے؟ مومن کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بشارت مومن کو دی، مومن کا درجہ مسلم سے اوپر ہے۔ مسلم ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اپنا سر تسلیم خم کر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، جو اسلام لے آئے، اور اسلام ظاہری عمل کا نام ہے جس کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن مومن جس کے اندر ایمان ہو، اور ایمان کے متعلق سوائے اللہ کے نہ ماں باپ جان سکتے ہیں، نہ دوست یار، نہ بھائی بہن، کوئی نہیں جانتا۔ یہ ایمان کا تعلق اللہ اور اللہ کے بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، تو بشارت دو مومنین کو۔ کون سے مومن؟ ہر مومن۔ پھر یہاں پہ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وہ مومن یعملون الصالحات، جو عمل صالح کرتے ہیں۔ ہر مومن کو نہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک کہہ سکتا ہے کہ میں مومن ہوں، لیکن اعمال صالح اور اعمال صالح جن پر اللہ اور اللہ کے رسول کی مہر ہوگی، انہی کو عمل صالح کہا جائے گا۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مہر کے علاوہ کام ہوں گے، جو ہم اپنی مرضی سے کریں گے، وہ میری اور آپ کی نظر میں تو عمل صالح ہو سکتا ہے، لیکن میرے رب کی نظر میں وہ عمل صالح نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری تربیت بھی ایسے کی، ہماری بدقسمتی سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن دیا، اس میں بشارت دی کہ یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور سیدھا راستہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں دکھا سکتا۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور یہ واحد کتاب ہے سب سے زیادہ پڑھے جانے کے باوجود سب سے کم سمجھ کر پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ کوئی بھی دنیا میں ایسی کتاب نہیں ہے جس کو زیادہ تر لوگ بغیر سمجھے پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس قرآن سے ہمیں سیدھا راستہ الا من رحم اللہ، سوائے چند لوگوں کے، عموماً نہیں ملا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو جس ترتیب سے اتارا تھا، وہ ترتیب ہمارے لیے نہیں رکھی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تربیت ان لوگوں کی بھی کرنی تھی
جن کے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور پھر ہم لوگوں کی بھی تربیت کرنی تھی۔ اب جو ایک بڑا فرق ہمارے ان لوگوں کے درمیان ہے کہ وہ لوگ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جبکہ ہم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ اس لیے ان کے لیے جب قرآن اترنا شروع ہوا تو سب سے پہلے میرے رب نے کیا کہا؟ اقرا، پڑھو۔ انہوں نے اللہ کا حکم مانا، قرآن کو جیسے جیسے اترتا گیا حفظ بھی کرتے رہے اور اس کو اپنی زندگیوں میں بھی لاتے رہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے تھے کہ آنے والے لوگوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن سکھانے سے پہلے ایمان سکھاتا تھا، اور آج ہمیں بھی قرآن کو سمجھنے سے پہلے ایمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بدقسمتی کہ ہم الحمدللہ جب ادھر آیا تو دیکھا مسجدیں ماشاءاللہ بھری ہوئی ہیں، لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن ایک تجزیہ جو میرے سامنے آیا، جو بے حسی مجھے نظر آئی، تو اس سے پتہ چلا قرآن پڑھتے ہیں، سمجھ کر نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے ہیں ایک فرض سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ ہماری اکثریت کو سورہ فاتحہ، جس کے متعلق میرے رب نے کہا سورہ حجر باب نمبر 15 اور آیت نمبر 87 میں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے تمہیں 7 دہرائی جانے والی آیات دی گئیں اور قرآن العظیم۔ تو اس آیت سے 2 چیزیں سامنے آئیں کہ 7 آیات جو ہم ہر نماز کے اندر دہراتے ہیں، دہرائی جانے والی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن العظیم، قرآن کا علیحدہ سے ذکر کیا، 7 آیتیں بھی دی اور قرآن بھی دیا، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے جو میں نے نکالا کہ سورہ فاتحہ اس کی تفسیر، پورا قرآن اس کی تفسیر ہے، لیکن سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، اس کی سمجھ نہیں آتی تو اس کی تفسیر کو کیسے جانیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جو ہمارے لیے خیر رکھی ہے، ہمارا معاشرتی نظام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ کے ذریعے سکھایا، ہماری بد نصیبی کہ ہم نے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں دیا۔ سورہ فاتحہ کے لیے اگر میں 1 سال بھی بات کرتا رہوں تو سورہ فاتحہ کے رموز ختم نہیں ہوتے، کیونکہ پورا قرآن اس کی تفسیر ہے۔ آج کوشش کریں گے کہ سورہ فاتحہ کو پہلی آیت اگر ہم نے اچھے طریقے سے سمجھ لی، اور پھر اگر شوق ہوا اور اللہ نے مجھے موقع دیا، پھر انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں بھی سورہ فاتحہ کو سمجھیں گے، اور جس سے آپ کو یہ بھی بات سمجھ میں آئے گی کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہی سارا قرآن ہے، یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے پورا قرآن۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی پہلی آیت میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے۔ یہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، یہ اللہ رب ہے تمام جہانوں کا، رب ہے تمام مخلوقات کا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے عالمین کی جو تشریح کی، عالم تمام دنیا، تمام جتنی بھی مخلوق ہیں وہ بھی عالمین میں آتی ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو اللہ نے ہمیں سکھایا کہ اگر اللہ سے کچھ لینا ہے تو اللہ کو سمجھو، اللہ کو جانو، اللہ کا تعارف اس قرآن نے کرایا۔ جب تک ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت کو، اللہ کے علم کو نہیں سمجھیں گے تو ہمارے مانگنے میں بھی وہ بات نہیں ہوگی جو آج ہم بغیر سمجھے مانگ رہے ہیں۔ اللہ سے مانگتے رہو، اللہ دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تربیت کرنے والے کو، مالک کو۔
جب میں نے اپنے اللہ کو اپنا رب مان لیا، اس کا کیا مطلب کہ اب میں اپنے رزق کا مالک کسی کو نہیں جانتا، میں اپنے اور اپنے ارد گرد ماحول کو سدھارنے کے لیے کسی سے کوئی مدد نہیں مانگتا، کسی سے کوئی مشورہ نہیں مانگتا، کیونکہ رب یہ مالک بھی ہے، رب پالنے والا بھی ہے، رب روزی دینے والے کو بھی کہتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رب کی تفسیر، یہ جو لفظ رب ہے اس کی تفسیر اتنے آسان الفاظ میں ہمیں سکھائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں سورہ یوسف میں، سورہ یوسف سورۃ نمبر 12 آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، دو ساتھی ہوتے ہیں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا مختلف ارباب، یعنی رب کی جمع ارباب ہے، یہ جو مختلف لوگوں کو تم نے اپنا رب مان لیا ہے، تم سمجھتے ہو کہ تمہارا رزق ان کے ہاتھ میں ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہیں پروٹیکٹ کریں گے، مختلف قسم کے رب، پروٹیکٹر، رازق، پالنے والے، وہ بہتر ہیں یا ایک واحد القہار؟ قہار کا مطلب ہے بہت زیادہ غلبہ پانے والا، غالب۔ تو جب میں نے اپنے رب کو سمجھا اور سورہ یوسف کی اس تفسیر کو سمجھا کہ میرا رب جو مجھے بیان کر رہا ہے کہ صرف ایک رب ہے جو تمہارے رزق کا مالک ہے، جو تمہاری زندگی اور موت کا مالک ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ نام سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی غالب ہے اپنے عباد، اپنی مخلوق، اپنے بندوں پر۔ صرف اللہ غالب ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی غلبہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی غلبہ نہیں۔ جب ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالتے ہیں، میں نے یورپ گھوما، کچھ دوست ہیں انہوں نے مڈل ایسٹ کو بھی گھوما، یہاں پہ پاکستان میں بھی، لیکن الا من رحم اللہ، ذمہ داری کو کسی نے جانا۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف الفاظ میں، مختلف انداز میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، اور سب سے بہترین تفسیر، سب سے بہترین طریقہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا، کیونکہ کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو اس بات کا انکار کرے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، کوئی بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ ہر ایک مسلمان جب یہ کہتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہوں تو کیا وہ قابل قبول ہوگی؟ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج، روزہ، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن میرے رب نے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا کہ وہ ہمیں اس بات سے آگاہ کریں، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ واقعی ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ یوسف سورۃ نمبر 12 آیت نمبر 108، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قل، جب قل کا لفظ آئے تو میرا رب میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے۔ کیا کہہ رہا ہے میرا رب؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہی یقین سے ان سب مسلمانوں سے جو آپ پر ایمان لائے ہیں، جو آپ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں،
ان سے کہیے قل ھذہ سبیلی، کہو کہ یہ ہے میرا راستہ۔ کون سا راستہ؟ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف علی بصیرۃ۔ بصیرہ عربی میں صرف دیکھنے کے نہیں کہتے، بصیرۃ یعنی دماغ کھول کر، کان کھول کر، آنکھیں کھول کر، یعنی جو بات کہتا ہوں اس کو مانتا ہوں، اس پر یقین رکھتا ہوں، کسی قسم کا شک نہیں ہے، اور لوگوں کو اس طرف بلاتا ہوں۔ اب یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہلوا رہے ہیں کہ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور جو میری اتباع کرتے ہیں۔ یعنی جو شخص اپنے آپ کو دعوت دین سے نہ جوڑے، اللہ کے کلام کو نہ سمجھے، اس کی بصیرت حاصل نہ کرے، لوگوں کو قرآن نہ بتائے، لوگوں کو رب کی پہچان نہ کرائے، تو اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہوں، کیونکہ میرے رب نے واضح کر دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، ان کو بتاؤ کہ میری اتباع کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ جو نمازیں پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، وہ جو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ اب اللہ کی طرف بلانے کے لیے ہمیں جب قرآن کا علم نہیں ہوگا، جب کتاب اللہ کو نہیں جانیں گے، جب اللہ کی شرم و حیا نہیں ہوگی، ہم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ ہم یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں؟ شرم و حیا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا، اور کون سے الفاظ اور صحابہ کرام کے کیا جواب، وہی جواب ہمارا بھی ہے، لیکن میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کو سکھایا، مجھ جیسے تک بات پہنچی۔ اگر میں کہتا ہوں میں داعی ہوں، اللہ کے کلام کو لوگوں میں پہنچانا چاہتا ہوں، تو مجھے کم از کم تھوڑی بہت میرے رب کی زبان، جس کو میرے رب نے سلیکٹ کیا، اس کو سمجھنا ہوگا۔ جو زبان میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس کو تھوڑا بہت تو جاننا ہوگا، تاکہ اس کو جان کر، سمجھ کر، یقین کر کر اپنے باقی بھائیوں میں، دوستوں میں بھی اس کو پہنچاؤں۔ تو میرا رب جب اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں قرآن پہنچایا، تو میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آج ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرا نبی اپنے صحابہ کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہمیں ملتی ہے ترمذی میں، عن ابو مسعود عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استحیوا، حیا کرو، شرم کرو، من اللہ حق الحیا، اپنے رب سے شرم کرو، حیا کرو جیسے شرم و حیا کرنے کا حق ہے۔ قال فقالوا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا انا لنستحیی، الحمدللہ، کہ اللہ کے نبی، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، انا لنستحیی والحمدللہ، کہ ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں، ہمیں حیا ہے، شرم ہے، الحمدللہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس ذاک، ایسے حیا نہیں جیسے تم سمجھتے ہو، ایسے حیا نہیں کرنی جیسے تم سمجھتے ہو۔ فلیس ذاک انما الاستحیا من اللہ، اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے ان تحفظ رأس وما وعى، کہ تو اپنے سر کی حفاظت کرے اور جو کچھ تیرے سر کے اندر ہے۔ اب ہمارے سر کے اندر دماغ ہے، بات کو تھوڑی مختصر کروں گا ورنہ اس حدیث کے اوپر مجھے کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فلیس ذاک،
ایسے نہیں جیسے تم حیا کو سمجھ رہے ہو. حیا ایسے کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو، وما وعا، اور جو کچھ اس میں ہے. اب ہمارے سر کے اندر کیا ہے؟ سر کے اندر ہمارا دماغ ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، منہ ہے. ہمارے دماغ میں کیا وسوسے آتے ہیں کہ آج اگر میں نے جھوٹ بول کر کاروبار نہ کیا تو کہ میرا کاروبار ٹھپ نہ ہو جائے. آج میں ایک جگہ کچھ چیز لے رہا تھا تو کہتا دیکھیں جی اس میں تو مجھے صرف 100 روپے بچتے ہیں. تو میں نے کہا اللہ کے بندے مجھے یہ مت بتا کتنے بچتے ہیں، تو اپنی پرائس بتا اور مجھ سے لے لے. یہ دماغ کی خرافات ہیں، جو کچھ دماغ میں ہے. دوسری بات دماغ میں اکثر آ جاتی ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو بیرون ملک رہتے ہیں، جنہوں نے کاغذات لیے ہوئے ہیں جیسے میں ہوں. ہم دوسرے ممالک میں، یورپ ہو، مڈل ایسٹ ہو، حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ڈاکومنٹ ضائع ہو جائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے رزق میں کمی آ جائے. تو ہمیں تو اللہ کی حیا نہیں. سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں ہر نماز میں، ہر رکعت میں. اگر 4 رکھتے ہیں تو 4 بار پڑھتا ہوں، اور ہر بار کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین. رب میں اللہ کو مانتا ہوں، رازق میں اللہ کو مانتا ہوں، اور خوف مجھے میرے کاغذات کا ہے، خوف مجھے کام کا ہے. تو پھر مجھے اللہ کی حیا نہیں ہے، پھر مجھے اللہ کی حیا نہیں ہے، اللہ کی شرم نہیں ہے. وَتَحْفَظَ بَطْنَ وَمَا حَوَا، اور اپنے پیٹ کی حفاظت کر، جو کچھ اس کے اندر ہے. ہمارے پیٹ کے ساتھ بھوک لگی ہوئی ہے، شرمگاہ لگی ہوئی ہے. کیا ہم ایک دن کی بھوک کی وجہ سے اپنے رب کی جو حیا ہے، جو شرم ہے، ہم اس کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں؟ ہم اس کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. کہیں میرے بچے بھوکے نہ رہ جائیں. اگر میں نے ایسا کام نہ کیا تو رات کو اپنے بچوں کے لیے کیا لے کر جاؤں گا؟ پھر اس کے بعد وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ، اور یاد کر موت کو اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں انہوں نے کتنے ہی جنازے پڑھے، جنازے پڑھائے، غسل دیے، لیکن کیا ہمیں موت یاد آتی ہے؟ آج ہم اپنے گریبان میں خود جھانکیں کہ ہمیں جب ہم کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں تو کبھی یہ خیال آتا ہے کہ کل کوئی ہمارا بھی جنازہ پڑھ رہا ہوگا. یورپ میں مختلف میتوں کو غسل دینے کا بھی موقع ملا، جنازے بھی پڑھائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ سب کچھ بھی دکھا دیا جو قریب قریب قبر میں ہو سکتا ہے. ایک میت کو غسل دے رہا تھا تو اس کا جب کپڑے اتارنے شروع کیے تو میرا ہاتھ گیلا ہو جاتا تھا. میں نے کہا شاید کہیں سے پانی لگ گیا ہوگا. پھر جب قمیض اتاری، دوسری طرف ہاتھ لگایا، پھر ہاتھ گیلا ہو گیا. تو جب اس کی کمر کو ایسے کیا جدھر میرا ہاتھ لگتا تھا اس کی کھال میرے ہاتھ کے ساتھ جڑ جاتی تھی اور پانی بن جاتی تھی. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی بو آنا شروع ہوئی جو ہم سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. ایک میت کو پھر مجھے کیا کرنا پڑا، کیونکہ دوست ہوتے تھے ساتھ، سیکھتے تھے. پھر ہم نے جتنی جلدی ہو سکتی میں نے اس کو بولا کہ جا کے مٹی لے کے آؤ. میت کو تیمم کرایا کیونکہ اس کی بو بہت زیادہ پھیل رہی تھی اور اس کا جسم گلنا شروع ہو گیا تھا. لیکن آج یہ سارے منظر دیکھ کر، سن کر، کبھی ہمیں خیال آیا کہ ہمارے جسم کے ساتھ قبر کے اندر کیا ہوگا؟ ایک جنازہ پڑھایا، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، صرف یہ بتاتا ہوں. انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو لے گئے، پھر مجھے فون کیا کہ جی ہم نے وہاں سے نہیں، اب ہم دوسری جگہ لے کے آ رہے ہیں، اور بھی لوگ آ رہے ہیں، اسلام سے بہت زیادہ دور تھا، وہ ایک قبیلہ ہے، تو آپ دوبارہ آ کے جنازہ پڑھا دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی دعا میں شریک ہو جائیں. تو بعض اوقات میں انکار نہیں کرتا. میں گیا جنازہ پڑھانے کے لیے. تابوت میں بند تھی، سیل لگی ہوئی تھی، کیلیں ٹھوکی ہوئی تھی. تو بندوں نے مجھ سے آ کے کہا تھوڑا جلدی کرنا کیونکہ لاش جو ہے وہ گلنا سڑنا شروع ہو گئی ہے.
اس تابوت کے اندر سے جو بو آ رہی تھی، اللہ گواہ ہے کہ میرا سانس لینا مشکل ہو گیا، میں جنازہ پڑھا رہا، پھر بھی اگر ہمیں اللہ سے شرم نہ آئے، ہم موت کو یاد نہ کریں، اپنے دماغ کی، اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کریں، اپنے پیٹ کے ساتھ جو چیزیں لگی ہوئی ہیں ان کو مقدم جانیں اور رب کے احکام کو چھوڑ دیں، تو پھر ہمیں کوئی اللہ سے حیا نہیں، پھر ہمیں کوئی اللہ سے حیا نہیں۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہو، ترک حیات الدنیا، ترک زینت الدنیا، وہ دنیا کی زینت کو ترک کرے۔ آج یہ جو کچھ جو ہمارے دماغ کے فطور ہیں، جو ہمارے پیٹ کی ہوس ہے، اور جو ہمیں موت یاد نہیں آتی، اس لیے کہ ہمارے سامنے دنیا کی زینت ہے۔ اگر یہ دنیا کی زینت نہ ہو ہمارے سامنے، ہم اس کو پریفر نہ کریں، تو پھر ہمارا دماغ بھی کام کرے گا، ہمیں اپنی بھوک پر کنٹرول بھی ہوگا، کیونکہ میرے رب نے سورہ کہف آیت نمبر 7 اور 8 اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے جو کچھ بھی زمین پر بنایا اس کی زینت بنایا تاکہ ہم آزمائیں ان لوگوں کو کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بہت جلد ہم اس کو ایک مٹی بنانے والے ہیں۔ صعیداً جرزا، ایسی مٹی جو ذرہ ذرہ ہوتی ہے، جیسے ریت ہوتی ہے، ہم اس ساری زمین کو جس کے اوپر تم آج خوبصورت عمارتیں دیکھتے ہو، باغات دیکھتے ہو، یہ سب کچھ اللہ ختم کر دے گا۔ اس لیے اپنے رب سے رابطہ جوڑیں، اپنے رب کی حیا، اپنے رب کا تقوی اختیار کریں، کیونکہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری میں، عن ابو مسعود عقبہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں کو جو کچھ بھی نبوت کے کلام میں سے ملا اس میں سے ہے کہ اذا لم تستحی، اگر تجھے شرم نہیں ہے، فاصنع بما شئت، پھر تو کر جو تیرا دل چاہتا ہے۔ اگر تجھے شرم نہیں ہے، فاصنع بما شئت، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے فافعل ما شئت، اور ان دونوں لفظوں کو لے لیں کہ اگر تجھے اللہ کی شرم نہیں، حیا نہیں، تو پھر جو تو بنانا چاہتا ہے، فاصنع بما شئت، بنا لے جو کچھ تو بنانا چاہتا ہے، فافعل ما شئت، پھر تو کر جو تیرا دل چاہتا ہے، اگر تجھے تیرے رب کی حیا نہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں میں اتارے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جیسے آج ہم یہاں سب اکٹھے ہیں، جمع ہوئے ہیں، ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایسے جمع کرنا، ہمیں اپنا دیدار نصیب کرانا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلانا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔